ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا، ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام، خاص طور پر اس کا وزیر، اس سے بہت تنگ تھے۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کے دو کہ جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری۔ دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل جا رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے پیچھے چمکتی ہوئی چیز چلتی جا رہی ہے، جسے وہ لے کر بادشاہ کو دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وزیر کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ سارا واقعہ اپنی بیوی کو سناتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم فوراً جنگل کی طرف جاؤ، وہاں تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اپنا سامان باندھا اور نکل گیا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ وہ جب واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر خرگوش پر پڑی، جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کیا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کو آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت میں پڑ گیا اور مڑا تو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک جادوگر نے اس کو خرگوش بنا دیا تھا اور شکنجہ کھلتے ہی جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ وزیر اندر گیا تو کیا دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو، اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی سے کوئی اینٹ کیسے پہچانے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی سے اینٹیں نہیں پہچانی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی غلطی پر معافی مانگ لی، اور وہ بھی ایک نیک دل انسان بن گیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ عجیب و غریب فرمائشیں نہیں کرے گا۔